سونازی ڈرامہ سے تیرے بن میں فائنلی مریم جو ہوتی ہے اس کا جو نکاح ہے وہ نوریز کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے بھی ایک بار ٹھان لی ہے کہ وہ تب تک اس گھر سے رخصت ہو کر نوریز کے گھر نہیں جائے گی جب تک ماں بیگم جو ہیں وہ میرم کو اس گھر میں واپس نہیں لے آتی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سب کچھ حیا نے کروایا ہے اور وہ حیا کو کبھی بھی اس کی محبت میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو اس لیے وہ میرم کو گھر واپس لانا چاہتی ہے تاکہ وہ پھر سے بائک کے اوپر کوئی قبضہ نہ جما سکے۔ تو دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا حیا جو ہوتی ہے وہ میرم کو تو اس کے گھر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی مرتسم کے دل سے میرم کی وہ یادیں نہیں نکال پائے گی جس کی وہ تمنا کر رہی تو جی ہاں دوستوں، بات کریں گے ڈرامہ سے تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو کر دیجیے ابھی سے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے دوستوں، سٹارٹ کرتے ہیں آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل ریویو۔ تو ناظرین، ایک طرف مرتسم جو ہوتا ہے وہ میرم کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے، تو حیا جو ہوتی ہے وہ بار بار اس کو میرم کے خلاف بھڑکانے کا کام کرتی ہے، لیکن آگے سے مرتسم جو ہوتا ہے فائنلی اس نے اس کو اپنے گھر سے تو باہر نکال دیا ہوتا ہے میرم کو، لیکن وہ کبھی بھی میرم کے بارے میں کوئی ایسا غلط الفاظ سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے صاف صاف حیا کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم مجھے کیسی لگ رہی ہو، تو آج میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں، تم مجھے زہر لگ رہی۔ تو جب یہ بات سنتی ہے حیا تو حیا ایک بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میرم تو اس گھر سے چلی گئی ہے، لیکن وہ کبھی بھی مرتسم کے دل سے میرم کی وہ یادیں وہ خیال کبھی نہیں مٹا پائے گی جس کی وہ تمنا کر رہی تھی۔ تو دوسری طرف انہوں نے دکھایا جائے گا نوریز کے ساتھ مریم کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے رخصتی کا جو ٹائم ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مریم جو ہوتی ہے وہ ماں بیگم کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی، اور وہ شرط کوئی اور نہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تب تک اس گھر سے رخصت ہو کر نوریز کے گھر نہیں جاؤں گی جب تک آپ میری شرط نہیں مان لیتی ہے۔ تو ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ اس بات کو جاننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرکار اس کی بیٹی کی شرط کیا ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مرنے والوں کی آخری خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے، تم میری طرف سے مر چکی ہو لیکن میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔ تو ماں بیگم جب اسے یہ جانتی ہے کہ تمہاری آخری خواہش کون سی ہے تو آگے سے یہ کہتی ہے کہ جب تک میرم اس گھر میں نہیں آئے گی تب تک میں نوریز کے گھر رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی۔ تو ناظرین، جب یہ بات سنتی ہے حیا تو حیا کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب کبھی بھی میرم جو ہے اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، لیکن جاتے وقت مریم جو ہوتی ہے وہ ایسا کام کر جاتی ہے جس وجہ سے حیا جو ہوتی ہے اس کے کیے گئے پلان پر پانی پھر جائے گا۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا وقار جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے جب اس کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آدھی رات کے وقت مرتسم جو ہے اس کو گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو وہ اگلے دن ہی حیدرآباد چلا جائے گا۔ ایک تو وہ مریم کو مبارکباد دے گا، اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو دوسری طرف انہیں دکھایا جائے گا جیسے وہ مریم کو اپنے پاس بلائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ مریم میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تم ملک زبیر کو کب سے جانتی تھی۔ جیسے وہ ایک پیشہ ورانہ وکیلوں کی طرح اسے سوال کرتا ہے اور جیسے مریم جو ہوتی ہے وہ سارے سوالوں کا جواب سچ سچ سب کے سامنے دیتی ہے۔ جب مریم یہ کہتی ہے کہ میں ملک زبیر کو پچھلے 8 مہینوں سے جانتی ہوں اور مجھے کبھی بھی میرا بابی نے ملک زبیر سے نہیں ملوایا، میں اس سے محبت کرتی تھی، وہ اس گھر میں آتا جاتا تھا۔ تو دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا مرتسم اور انور جو ہوں گے وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور مرتسم جب یہ ساری سچائی اپنی بہن کی زبانی سنتا ہے تو تب جا کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی ماں جو ہوتی ہے ماں بیگم، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب وہ اپنی ماں کی طرف غصے بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے اتنے سارے اپنی ماں کے لیے سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اس کی ماں جو ہوتی ہے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی ہے۔ لیکن ناظرین، حیا جو ہوتی ہے اب اس کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اب کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں خوشی کی سانس نہیں لے پائی تھی۔ اور آگے ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم کو جب اس سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میرم کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہی پر ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ اسی خیال میں کھو جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے میرم کے ساتھ، اور جب وہ وقاص سے یہ کہتا ہے کہ میرم کو میں گھر واپس لے کر آنا چاہتا ہوں، تو آگے سے وقاص یہ کہتا ہے کہ اب کبھی بھی میری بیٹی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، کیونکہ جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس گھر کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی ہے، اور مرتسم تمہیں جو ہے کھلا کے پیپر مل جائے گی۔ تو ناظرین، مرتسم جو ہوتا ہے اس کی ماں نے اس کا بسا بسایا جو گھر ہے وہ برباد کر دیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ کوستا ہے، لیکن وہ اپنی ماں سے کہے گا کچھ بھی نہیں۔ تو دوسری طرف انہیں دکھایا جائے گا یہاں پر بالکل فلمی سین شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب میرم کا پیچھا کرنا شروع کر دے گا مرتسم خان، اور میرم جہاں جہاں جائے گی مرتسم خان اس کے پیچھے جائے گا، اس کو منانے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ میرم جو ہوتی ہے وہ
روہیل سے ملنے کے لیے کسی ہوٹل میں جاتی ہے تو وہیں پر آ جائے گا مرتسم، لیکن مرتسم وہاں پر روہیل کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن روہیل کو ایسا محسوس ہوگا کہ مرتسم جو ہے اس کو مارنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا، جبکہ وہ اپنے کیے کی معافی مانگے گا میرب سے، لیکن میرب جو ہے وہ اتنی آسانی سے مرتسم کو معاف کرنے والی نہیں۔